السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ایک بہت بڑی نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ کیا مرکز نے کرونا پھیلایا تھا؟ اروند کیجریوال۔ دوستوں، دہلی کی جو ایک میٹنگ ہوئی، جو تصویر پیش آئی، اس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کس نے پھیلایا، یا یہ کہے کہ ان کو کس نے ہرایا، ان کی مغروریت میں یا پھر ان کے اندر احساس کو کمتری نے۔ ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں جڑے ہوئے مسلمانوں کو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج دلی ویران سبھا انتخابات کی رزلٹ نے مرکزی حکومت اور بی جے پی اور کروڑوں اس کے کارندوں کو چہرے پر نکھار لا دی ہو، مگر ساتھ میں ان لوگوں کو بھی سن کر اظہار تشکر ہوگا جو دیش اور دنیا میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں اسلامی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ انہیں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ جب پہلے کرونا لہر سامنے آئی تو سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے میڈیا کے سامنے چیخ چیخ کر کہا کہ دلی میں کرونا مرکز نظام الدین کی وجہ سے پھیلا تھا، اور ملک کے علاوہ غیر ملکی لوگ جو صرف ہندوستان اس لیے آئے تھے کہ یہاں کے گنگ و جمنی تہذیب اور ایک ایسا ملک جہاں پر سبھی مذاہب کے لوگ اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں پر لاکھوں لوگ دنیا کے امن و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے لوگ اس میں امن سے رہتے ہیں، مگر سابق وزیر اعلیٰ کیجریوال کی ایک بیان کے بعد ملک کے وہ لوگ جو دین کے اکابر ہیں، جن کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، ان کے نام کو گھسیٹنا اور گودی میڈیا جو کچرے والی حروف کہلاتی ہے وہ ان کے قریب ہو گئی، اور پھر الیکٹرانک میڈیا کی کچھ بدتمیز انگیز چیخ چیخ کر کہنے لگے، کہاں ہی مولانا سعد۔ اسی طرح پاپا کی پریا اور وہ خاتون جنہیں خاتون لکھنے میں شرم ہے، وہ لوگ بھی اپنا نرگٹا چیخ چیخ کر یہ پرانا صناب بیان بازی کرنے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ افسریت خود مرکز گئے اور حالات کا حاضر یہ جائزہ لیا۔ یہ معاملہ ملک ہی نہیں دنیا بھر کی نظروں میں ہے، مگر جس طرح سے اس شخص نے اروند کیجریوال نے اپنی مفاد کے لیے مرکز اور اس کے اکابرین، ان کے مبلغین، غیر ملکوں سے آئے ہوئے فرزندہ کو توحید جس طرح سے اس شخص کی طرف سے اذیت پہنچی، اور ان کا اکابرین نے، ان مبلغین اور ان داعی اسلام نے صبر تحمل سے کام لیا۔ اس کے بعد بھلے ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے دہلی حکومت اور مرکزی حکومت پر پھٹکار لگائی، مگر جو لوگ بغیر قصور کے جیلوں میں رہے، الزامات کو سہا، اس کے بعد نفرت باز لوگوں نے نوجوان مسلم مبلغین پر طرح طرح کے الزامات لگائے، اور نفرت وار میڈیا نے خاص طور سے یہاں پر کام کر رہے مسلم انگیزوں، جن میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، ان لوگوں نے اپنے وفاداری پیش کرنے کے لیے جم کر نفرت کو پھیلایا۔ اتنا ہی نہیں، جب وقت ملا تو تبلیغی جماعت سے حسد رکھنے والے حاسد جو مسلمان ہو کر دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے ٹی وی ٹیپ پر افواہ کو ہوا دی۔ اس معاملے کی کہانی ہندوستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالکوں کے سامنے بھی خاص طور سے نفرت ہے۔ بعض لوگوں کے منہ پر تماچا پہلے ہی پڑ چکا تھا جب عدالت نے عازمین مبلغین کو بری کر دیا تھا۔ وہ جو ٹی وی انگیز گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے، ان لوگوں کو بھی یا تو معافی مانگی یا پھر وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد سیاست میں مغرور اروند کیجریوال نے سمجھ بیٹھا کہ یہ بازار میں ہے اور وہاں پر صرف میرا ہی اصول قالین سے دین چلے گا، کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اس نے ایک بار بھی اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا اور قوم اور ملت سے معافی نہیں مانگی۔ بات یہی نہیں رکتی، اس شخص
اس کے پارٹی کے خاص الخاص امانت اللہ ظاہر حسین بھی اس کے فریب میں آ گئے۔ امانت اللہ پر جھوٹے الزام لگائے جانے کے بعد اس کو مدد نہیں کی، جو مدد ملنا چاہیے تھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اکیلے نے حالات سے مقابلہ کیا۔ تو دوستو یہ نیوز تھی جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔